السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، ناظرین، محبین، پھر یہ گنہگار خاکسار آپ کا میزبان مفتی شجاع الدین قادری رضوی قرآنی نیٹ ورک 786 میں آپ کی دینی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ اس کو اپنا چینل سمجھیں اور دینی خدمات سمجھ کر کے لوجہ اللہ خالصتاً لوجہ الکریم اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، دوست و احباب کو سبسکرائبر بنوائیں اور زیادہ سے زیادہ آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ آپ کے سپورٹ سے اور آپ کی مدد سے اس چینل کے ذریعے سے زیادہ میں دینی خدمات کر سکوں اور اپنے پیغام آپ تک پہنچا سکوں۔ یہ قرآن مقدس ہے، سورۃ الزمر 24ویں پارے کے اندر ہے۔ کچھ آیتوں کو ترجمہ کے ساتھ میں آپ حضرات کے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک مسلمان کو قرآن مقدس کی تلاوت بمعنی کرنی چاہیے۔ یوں تو قرآن مقدس کی خالص تلاوت بھی بے پناہ برکتیں رکھتی ہیں، مگر ترجمہ اور تفاسیر کے ساتھ، مطلب کے ساتھ اگر قرآن مقدس کو تلاوت کے ساتھ ملاحظہ کیا جائے تو پھر اس کی روحانیت میں اور چار چاند لگ جاتی ہے۔ تو میرے دوستو احباب، انسان کو جب کوئی برائی پہنچ جاتی ہے، مصیبت پہنچ جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور یہ فطری چیز ہے کہ انسان کو جب کوئی برائی پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور پھر اپنی مصیبت کو کسی دوسرے پر ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے اور کسی دوسرے کو اس کا نشانہ بنانے کے لیے وہ تڑپتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا۔ مگر آپ اگر بغور ملاحظہ کریں گے تو تمام پریشانیوں کا حل قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ میرا رب عز و جل کیا فرماتا ہے کہ انسان کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو کیوں پہنچتی ہے؟ یہ سورۃ الزمر کی یہ آیت نمبر 48 کی میں تلاوت کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب قدیر فرماتا ہے وَبَدَأَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان پر اپنی کمائی ہوئی برائیاں کھل گئیں اور ان پر آ پڑا وہ جس کی وہ ہنسی کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ مجھے ایسا کچھ نہیں ہونے والا، میں اپنی زندگی جیسے بھی گزاروں، رب کو مانوں یا نہ مانوں، رب کے فرامین پر چلوں یا نہ چلوں، کچھ نہیں ہونے والا۔ مگر جب بہت کچھ ہو جاتا ہے تو عقل ٹھکانے لگ جاتی ہے، اور آگے ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ میرا رب فرماتا ہے او میرے بندو، پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بلاتا ہے، پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرما دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی۔ پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے، کم سے کم اب تو سدھر جانا چاہیے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ سنو، پہلے مصیبت آئی، پھر تم میری طرف رجوع کیے، مصیبت کو میں نے دور کر دیا، پھر تم کو ٹھکانے لگا دیا جہاں تم کو چاہیے تھا، مگر اس ٹھکانے لگنے کے بعد پھر تم منہ موڑ کر کے بھاگنے لگے، تو یاد رکھو تمہاری مصیبت کے بعد مصیبت سے نجات دلانا اور پھر زحمت کے بدلے میں نعمت عطا کر دیا جانا، یہ تمہارے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، بل ہی یا فتنہ، یہ تو آزمائش ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر ان میں بہتوں کو علم نہیں، بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہو پاتا۔ اور آگے فرماتا ہے قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان سے اگلے بھی ایسے ہی کہہ چکے تو ان کا کمایا ان کے کچھ کام نہ آیا۔ میرے بھائی، رب تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبَهُمْ، تو ان پر پڑ گئی ان کی کمائیوں کی برائیاں۔ انسان جیسا کرتا ہے
اس کا اثر وہ دیکھ پاتا ہے۔ اس لیے انسان کو حتی الامکان اپنے رجوع سے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی تلافی، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے رہنا چاہیے۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما کسبوا، اور وہ جو ان میں ظالم ہیں عنقریب ان پر پڑیں گی ان کی کمائیوں کی برائیاں۔ ظالم یہ نہ سمجھے کہ ہمیں پاور ہے، پولیٹکس پاور ہے، ہمیں یہ طاقت ملی ہوئی ہے، علم کی قوت ہے، دولت کی طاقت ہے، میجورٹی پاور ہے، یا کوئی بھی پاور ملنے کے بعد اترانا نہیں چاہیے۔ ظالموں، اپنے ظلم سے باز آ جاؤ اور اپنے خدا کی طرف سے ملی ہوئی دولت یا پولیٹکس پاور یا کوئی خاص عہدہ اس پر گھمنڈ نہ کریں، اترائیں نہیں، کیونکہ ان چیزوں پر اترا کر ظلم و بربریت کو اگر آپ بڑھاوا دو گے تو پھر عنقریب یہ سارے مظالم ایک دن پہاڑ بن کر کے آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، اور پھر آپ پچھتانے کے سوا آپ کے ہاتھ کچھ رہے گا نہیں، اور اس وقت پچھتانا بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ وقت رہتے سدھر جائیں، خدا کی طرف دل لگائیں۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے وما ہم بمعجزین، اور پھر وہ قابو سے نہیں نکل سکتے۔ جب وقت نکل جائے گا تو پھر ظلم و بربریت کی جو سزا آپ کو اگر دنیا میں ہی اگر مل جائے تو پھر اس سے نجات دینے کے لیے کوئی ذات نہیں ہے سوائے خدا کے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی قیمتی دولت ہے۔ اللہ رب قدیر ان لوگوں سے فرماتا ہے کہ روزی روٹی کے لیے آپ بہت بہانے کرتے ہو، یہاں تک کہ ناجائز اور حرام کی طرف بھی جانے سے آپ گریز نہیں کرتے، مگر یاد رکھو ہاتھ پاؤں آپ جتنا بھی لڑا لیں، آپ ہاتھ پاؤں جتنا بھی لڑا لیں، جتنی بھی کوششیں کر لیں، آپ کو وہی ملے گا جو آپ کے مقدر میں ہیں۔ ہاں، ہاتھ پاؤں ہلانا ضروری ہے، کوششیں ضروری ہیں، کیونکہ کوششوں کے بعد جو آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ تک پہنچ کے رہے گا۔ اللہ رب قدیر فرماتا ہے اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے؟ تو اللہ جس کے لیے چاہے گا روزی اسی کے لیے پھیلا دے گا، اور جس کے لیے چاہے گا اللہ عز و جل ہزاروں دروازے کھلنے کے باوجود روزی کے راستے اس کے تنگ ہوتے نظر آئیں گے۔ اس لیے روزی کمانے سے پہلے جو تمہارا رزاق اللہ کی ذات ہے اس پر دھیان رہے، اسی پر مکمل توجہ رہے کہ یہ جو روزیاں مل رہی ہیں وہ دے رہا ہے تو مل رہی ہے، اگر وہ نہ دے تو یہ روزیاں نہیں مل سکیں گے۔ اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور 100% سے بھی زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں خدا کے ایک ہونے پر۔ اس میں بہت بڑی سیکھ ہے، بہت بڑی تعلیم ہے، اور بہت بڑے غور و فکر کے لیے بہت بڑی دعوت قرآنی ہے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا، یہاں تک تو ظالموں کی بات تھی، مگر وہ ظالم، وہ گنہگار، وہ سیاہکار، وہ خطاکار، وہ لاچار، وہ بے یار، وہ مددگار جب اپنے گناہوں میں ڈوب کر کے اپنی زندگیوں سے مایوس ہونے لگتا ہے، چاروں طرف جب کوئی سہارا نظر نہیں آتا، کوئی اس کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا نہیں ملتا، تو پھر رب قدیر کی بارگاہ میں وہ لو لگاتا ہے۔ یہی وہ گھڑی ہے کہ انسان چاروں طرف سہارا ڈھونڈ کر کے تھک ہار کر کے ایک ایسی ذات کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ایک وہی ذات ہے کہ جو ٹوٹے دلوں کا تنہا سہارا ہے، جو بگڑے ہوئے کو سدھارنے کا واحد ذریعہ ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ دہریت کے لیے یہ ایک بہت بڑی مار ہے۔ تو عزیزان گرامی وقار، اللہ رب قدیر ان توبہ کرنے والے ظالموں کو اپنی رحمتوں کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، کم سے کم بہت دن ہو گئے، سالہ سال گناہوں میں ڈبکیاں لگائے، تم نے سوچا تھا کہ گناہ کر کے ہمارا کام بن جائے گا، مگر تم جس قدر گناہ پہ ڈوبتے گئے تمہارے کام بگڑتے گئے، مگر اب آؤ، اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تم فرماؤ اے میرے محبوب، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کر کر کے ظلم کر لیا، زیادتیاں کی اپنے آپ پر،
ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے امیدوار رہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہی اللہ ہے جو گناہوں کو بخشنے والا اور مہربان ہے. اور اللہ فرماتا ہے ہاں سنو سنو، مایوس نہ ہونا، میری رحمت کے امیدوار بن جاؤ، مگر سنو اب تک جو کر چکے ہو میری بارگاہ میں آ جاؤ، مجھ سے گناہوں سے توبہ کر لو میری بارگاہ میں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد کا وقت ختم ہو جائے. وقت ہے، وقت رہتے آ جاؤ میری بارگاہ میں، لو لگا لو، آ جاؤ آ جاؤ میرے بندے، آؤ میری بارگاہ میں رجوع کرو. میری ہی وہ بارگاہ ہے کہ یہاں کسی کو مایوس لوٹایا نہیں جاتا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. آپ ان قرآن آیت کی تلاوت معنی کے ساتھ سننے کے بعد اگر آپ تنہائی پہ غور کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے بے شمار مسائل اور بے شمار الجھنوں کا حل آپ کو یہیں پہ مل جائے گا. امید ہے کہ آپ